تمام انبیاء کی طرف سے جو ماضی میں گزرے ہیں ایک ضرب المثل کے طور پہ بات موجود ہے، اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا مولا نے ہمیں پہنچائی، اور وہ یہ کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کر. چونکہ حیا مانے ہوگا نا یہ بڑا ہے، حیا مانے ہوگا کہ یہ ماں ہے اور یہ بات میں نے نہیں کہنی، حیا روکے گا کہ یہ باپ ہے اس کے سامنے یہ کام نہیں کرنا، حیا روکے گا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت ہے اور میں حضور علیہ السلام کا سامنا کل قیامت کے دن کرنا ہے، حیا روکے گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے اور کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا. حیا ہے تو گناہوں سے خود بخود روکو گے، کوئی کیمرہ نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی سیکورٹی نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی واچ نہیں کر رہا پھر بھی رکو گے، بند کمرے میں بھی رکو گے اپنے رب سے حیا کرتے ہوئے. لیکن اگر رب سے حیا نہیں ہوگا، اس کے رسول سے حیا نہیں ہوگا، تو پھر جو مرضی کرو، پھر تمہیں نہ کوئی کیمرہ روک سکتا ہے، نہ باپ روک سکتا ہے، نہ ماں روک سکتی ہے، نہ بڑا بھائی روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے. حیا ہوگا تو پھر گناہوں سے خود بخود بچتے چلے جاؤ گے، برے اعمال سے بچتے چلے جاؤ گے، بد اخلاقی سے بچو گے، زبان سے جملہ نکالنے سے قبل سوچو گے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ حیا مانے ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور یہ پردہ جب اٹھ گیا اور یہ ڈر جب ختم ہو گیا تو پھر راستے صاف ہو جاتے ہیں، جو مرضی کرتا رہو، پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. مدینۃ المنورہ میں صحابہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون گزری، سیاہ رنگت، حبشی نژاد. تو ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ خاتون جا رہی ہے. تو پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا ایک دن یہ خاتون حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اس مرض سے مجھے نجات ملے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے تمہیں نہیں پڑیں گے، اور اگر تم ان پہ صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. اب تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہو کر لو. اس خاتون نے بغیر تأمل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، دورے پڑتے رہے کوئی بات نہیں، مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، لیکن حضور ایک کرم میرے پہ فرمائیے، وہ یہ کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں گر پڑتی ہوں، تو گر جانے کی وجہ سے سطر کا خیال نہیں رہتا، ظاہر ہے بے ہوشی ہو جاتی ہے، تو میرے پہ یہ کرم فرمائیے، دعا کیجئے جب میں گروں تو اللہ میرے سطر کی حفاظت کرے. تو حضور نے یہ دعا کر دی. اب وہ گرتی تھی لیکن اس کا سطر نہیں کھلتا تھا. اللہ اکبر. تو اس کو کتنا خیال تھا اپنے پردے کا، کتنا خیال تھا اپنے سطر کا. یہ جمال ہے عورت کا، عورت مستور ہے، عورت کو عورت کہا جاتا ہے، مستور سطر سے ہے، یہ پردے کی چیز ہے. اور اللہ جل شانہ نے اوڑھنیاں اوڑھ کر کے رکھنے کی خواتین کو تلقین کی. آج جدید مفکرین تو عورت کے ساتھ مصافحہ کے راستے بھی نکال رہے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، یہ عورت تک پہنچنے کے لیے مرد آزادی چاہتے ہیں. عورت سمجھتی ہے مجھے آزادی مل رہی ہے، یہ تجھے آزادی نہیں دی جا رہی، یہ تیری آبرو کو، تیری عزت کو، تیری ناموس کو تار تار کرنے کے لیے یہ مرد آزادی چاہ رہا ہے، یہ آوارہ لوگ آزادی چاہ رہے ہیں. تجھے کھلونا بنانا چاہتے ہیں، تو کھلونا نہیں ہے. تیرا پردہ تیری ناموس کا محافظ ہے، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے. آج مغرب مختلف ذرائع سے ہم سے یہ جوہر چھیننا چاہتا ہے. تو اب ہمارے اوپر تہذیبی یلغار کے ذریعے سے، میڈیا یلغار کے ذریعے سے، تمدنی یلغار کے ذریعے سے، مختلف ناموں سے، مختلف ایام منانے کے ذرائع سے ہم سے اگر ہمارے جوہر حیا کو چھین لیا جاتا ہے تو ہمارے پلے کیا بچتا ہے؟ کیا ہم گو کوڑا قوم ہے کہ جو کوئی لے کے آئے اور اسی کے پیچھے چل پڑے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں؟ ہماری بھی کوئی بنیاد ہے، ہماری کوئی ساکھ ہے، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے اوپر کتاب اتری ہے، ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں، ہمیں پورا کامل اکمل دین دیا گیا ہے. کیا ہم وسیع و ظرفی کے نام سے، روشن خیالی کے نام سے سب کچھ اختیار کر لیں گے؟
یا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دین کی شناخت کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ شناخت، الگ پہچان اور نمایاں نشان اور علامت ہوتی ہے۔ اسلام کی وہ نمایاں علامت حیا ہے۔ اگر حیا ہے تو دین ہے، اگر حیا نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں حیا کے نور سے مالا مال کرے، ہماری نسل نو کی بالخصوص حفاظت کرے، ہماری بیٹیوں، بہنوں اور مستورات اسلام بناتے دین کی اللہ خاص طور پہ حفاظت فرمائے، آنکھوں میں شرم اور حیا کے نور کو پیدا کرے، اور ہمارے باطن بھی حیا کے نور سے مالا مال ہوں۔